تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہران آپ کو معلوم آج ہندوستان کی سرزمین پر حالات کیسے ہیں؟ ہم عیدیہ خانوں کو اسٹیج لگاتے تھے، لوگوں نے لگانا شروع کر دیا، ہمیں کاپی کیا جا رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، روڈ ہم سجاتے تھے، آج لوگ سجانے لگے، کاپی ہمیں کیا جا رہا ہے۔ لائٹنگ ہم کرتے تھے، آج دوسرے لوگ بھی کرنے لگے، کاپی ہمیں کیا جا رہا ہے۔ ارے جنہیں زمین پر چلنے کا طریقہ ہم نے سکھایا، جنہیں لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں کھانا کھانے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں بات کرنے کا تمیز ہم نے دیا، جنہیں بولنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں بازار جانے اور آنے کا راستہ ہم نے سکھایا، جنہیں کرسی پر بیٹھنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، وہ کرسی پر تھوڑے زمانے بیٹھنے کے بعد یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم کرسی والے ہیں۔ میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ لوگ اترا رہے ہیں، صاحب زبان بن رہے ہیں، کاپی کسی اور کو نہیں ہمیں کیا جا رہا۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ریلی، یہ ڈیکوریشن، یہ سجاوٹ، یہ لباس، یہ کپڑے، یہ کھانا، یہ پینا، ہم کہتے ہیں جن پتھروں کو ہمیں نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہمیں پہ برس پڑے۔ یاد رکھیے گا، جس قوم سے آج دنیا کا پالا پڑا ہے، یہ قوم نہ ڈرنے والی ہے، نہ دبنے والی ہے، نہ جھکنے والی ہے، نہ جھکنے والی ہے، نہ میدان سے بھاگنے والی ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے ہر زمانے میں کہا، یا رسول اللہ، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر سے۔ دنیا کو اندازہ نہیں، لوگ آج ہماری ریلیوں پر، ہمارے جلسے پر، ہمارے جلوس پر پابندی اس لیے لگاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کے دیوانے روڈ پر آ کر ایک لبیک کا نعرہ لگا دے۔ جب غلام مصطفیٰ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، ہزاروں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے ہندوستان میں بھی لبیک والے زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں جب تک سینے میں جان ہے، ہمارے جسم میں دل دھڑکتا ہے، زندہ رہیں گے تو لبیک کا نعرہ لگے گا، ہر شہر میں لگے گا، ہر علاقے میں لگے گا، ہر محلے میں لگے گا، اور دنیا کو بتائیں گے میری خاموشیوں سے تو کبھی دھوکہ نہ کھا جاتا۔ محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ تیار تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک لبیک لبیک، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ جتنے غلام ہیں میرے نام پر نہیں، حضور کے نام پر، نام محمد پر، حضور کے نام پر۔ گستاخی کرنے والے اگر اس جلسے میں آ کے لبیک کی صدا سن لیتے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ گستاخی کرنے والے، میرے نبی کی شان میں یہ بھونکنے والے کتے، وہ کہتے کتا کہہ دیا، ہاں ہاں کتا ہی کہا ہے، کتا کہہ دیا، ہاں 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 کتا ہی کہا ہے۔ اس لیے کہ ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، جو ہوتا ہے وہی کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ادھر ادھر مت کرو، جو ہے وہی کہو، کتے کو کتا ہی کہا جائے گا۔ اس لیے کہ بھونکنے کا کام کبھی انسان نہیں کرتا ہے، بھونکنے کا کام ہر زمانے میں کتوں نے کیا ہے۔ جو میرے نبی کی عظمت پر بھونک رہے ہیں انہیں پیروں کے نیچے مسل دیا جائے گا۔ عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، شان اسی کی بیان کی جائے گی جو مصطفیٰ کی نالے کو اپنے سر پہ سبحان اللہ۔ اگر آج
گستاخی کرنے والے اس مجمع میں ہوتے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا، یہ لبیک کی صدایں سن کر ہارٹ اٹیک آ جاتا، اور میں ان سے کہتا ہوں دیکھ لو یہ 500 روپے والی بھیڑ نہیں ہے، یہ 500 والی بھیڑ نہیں ہے۔ آج ریلی میں لانے کے لیے رات کے اندھیرے میں گڈیاں بانٹی جاتی ہیں تاکہ ریلی مضبوط ہو جائے، لوگ زیادہ آ جائیں، بھیڑ ہو جائے، ماحول بن جائے۔ دیکھ لو یہ 500 والی بھیڑ نہیں ہے، یہ گھر سے نکلے ہیں تو سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، اپنی ماں سے کہہ کے آئے ہیں زندہ رہوں گا تو غازی بنوں گا، مر جاؤں گا تو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، نہ میں آج نقصان میں ہوں نہ کل نقصان میں ہوں۔ دیکھ لو دنیا کا مزاج یہ ہے، آج بڑی بڑی ریلیاں کی جا رہی ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں، 10,000 کرسیاں لگائی جاتی ہیں، بیٹھنے والے مشکل سے 50 آدمی ہے، تو دوسری ویڈیو بڑے بڑے مجمع کی ایڈٹ کر کے چھوڑی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں آ کے دیکھ لو یہ عرس رضوی کا سما ہے، یہاں ویڈیو ایڈٹ کر کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ غلاموں کا ہجوم آ گیا ہے اور اعلان کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے نام پر آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ کی غلامی میں آئے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں اور ہم آ گئے ہیں۔ پوری دنیا کو وہی کہیں گے جو بریلوی کے امام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت ملک کے کونے کونے ہو یہ رہا ہے خوف پھیلانے کا کام کیا یار چلیے کہاں رہیے لے اور ہاں یار خوف کسی ایک بندے کو ٹارگیٹ کیا جائے اور اس کو اتنا پریشان کیا جائے کہ دوسرا بندہ کوئی بولے نہیں، مگر میں کہتا ہوں یہ جو صغرا قدرہ ملا کر حد اس سے گرا کے جو نتیجہ نکالا یہ ہم بریلویوں میں نہیں چلے گا، ہم عاشقوں پہ نہیں چلے گا۔ آپ ایک سلمان کو بند کر دو گے یہاں ہر محلے سے سلمان نکلے گا، آپ ایک سلمان کو بند کرو گے ہر محلے سے سلمان نکلے گا۔ آپ کو معلوم ہے مفتی سلمان نظری صاحب جب گرفتار کر لیے گئے تھے بھیلواڑہ راجستھان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا احتجاج ہم نے کیا تھا، بہت سارے ٹی وی چینل نے نیوز چینل نے خبر چلائی تھی، انہوں نے کہا تھا دیکھ لو ایک اور ازہری سلمان نظری میدان میں آ گیا ہے۔ ہم نے کہا ہم نہیں کہتے تھے تم ایک بند کرو گے تو دوسرا آ جائے گا، ہم نے تو یہ پہلے بتا دیا تھا، ہم نے تو پہلے خبردار کر دیا تھا، تم کیا سوچ رہے ہو حضور کے نام پہ مرنے مٹنے والے اتنے کمزور ہیں کہ تم نے ایک کو بند کر دیا خوف پھیل جائے گا ملک میں کوئی بولے گا نہیں۔ ارے ہم وہ ہے کہ جس نے سید کفایت علی کافی کی شکل میں مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کی بندے کو گلے میں ڈال کے کہا کوئی کل باقی رہے گا اور رسول اللہ کا دین حسین ہے جائے گا، کم کھائے گی پوشاک پر نازل ہو اس طرح سے جان پر خالی کے بدلے جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن کیا حشر تک نام و نشانے پر جتن رہے آئے آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حق، سرکار کی آمد، فیضان
माहौल ये बना रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले डरते हैं। तो यार पैर हटा लो हमने कहा इसका मतलब किसी आशिक से तुम्हारा आज तक पाला ही नहीं हुआ। डरते हैं। कौन? आशिक। देखो ये दोनों चीजों में तजाद है। जहाँ इश्क होगा वहाँ खौफ नहीं, जहाँ खौफ होगा वहाँ इश्क नहीं। इन दोनों चीजों में तजाद है। जहाँ इश्क वहाँ खौफ नहीं, जहाँ खौफ वहाँ इश्क नहीं। गौर कीजिए, हुजूर के आशिक मौत से डरते हैं। ये खबर तुम्हें किसने दी? जरा मुखबरी करने वाले सही से रखिए। नहीं समझ आई? मुखबरी करने वाले है या नहीं? कौन? कौन? मुखबरी करने वाले, मुखबरी करने वाले, आस्तीन के साथ कौम की दलाली करने वाले, एक कप चाय में सारी लिस्ट बना के पेश कर देते हैं। डॉक्टर राहत तौर पर कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं साथी मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी कपूर में शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। खबर दी का कलमा पढ़ने वाले ये आशिक डरते हैं। मैंने कहा इसका मतलब खबर आप सही पूछी नहीं, कोई आशिक नहीं डरता। और ये किसने आपको गलत फहमी का शिकार कर दिया कि आपसे डरते हैं? ये किसने गलत खबर पहुंचाई? आपसे। आपसे क्यों डरे? आपसे क्यों? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब आखिरी वक्त आया, घर वालों से कहा मुझे गुस्ल दो, अच्छा लिबास पहना, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ। लोगों ने पहले बता दिया तो आखिरी वक्त। घर वालों ने कहा क्या बात है आखिरी वक्त, इतनी सारी तैयारी। कहा मोमिन कभी मरता नहीं है, जगह बदलती है। मोमिन कभी मरता नहीं है। देख लो हिंदुस्तान से लेकर दूसरे मुल्कों तक जब एक आशिक नामूस रिसालत पर फांसी का फंदा चूमने के बाद चला है तो दुनिया ने पुकार के कहा आशिक का जनाजा है, जरा घूम से निकले महबूब की गलियों से, जरा घूम के निकले। और जब खबर में गया तो दुनिया ने पुकार के कहा ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और क़यामत के मैदान में हाल ही होगा, हश्र में होगा हमारा दाखिला शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत किस ये आपसे किसने कहा कलमा पढ़ने वाले डरते हैं? नहीं, हमारा ईमान अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी, न एक लम्हा पहले न एक लम्हा बाद में। और अगर मौत हुजूर की मोहब्बत में आ जाए तो वो जिंदगी है। अगर मौत हुजूर की मोहब्बत में आ जाए तो वो जिंदगी है। लेकिन गौर कीजिए आज हो क्या रहा है, बड़ी माजरत के साथ जब बात नामूस रिसालत की आती है तो बड़े बड़े लोग खामोश बैठे रहते हैं। जब बात नामूस रिसालत की आती है मेरी कौम के जवान खड़े होते हैं, उलमा के पास भी जाते हैं,
سیاسی رہنماؤں کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، سب ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے کئی بار کہی اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات میں حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں بات اتنی ضرور ہے، ملک کے ہر شہر میں آج قائد اہل سنت موجود ہیں، مگر زمینی لیول پر وہ قیادت موجودہ دور میں میری قوم کی نہیں ہو رہی ہے جس قوم کی قیادت زمینی لیول پر ہونی چاہیے۔ کاش کہ ہماری قوم کے اندر جو پروشنر میں قیادت کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ زمینی لیول پر قیادت کرنے لگے تو رام جیسوں کی ہمت نہیں کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم کے جوانوں کی قیادت ہو۔ میری قوم کے جوانوں کو ڈرایا جاتا نہیں، جب جوان اکٹھے ہو کر گئے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے رہنما کہتے ہیں کہ نہیں صاحب حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 1500 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ ابھی تو بہت اچھے حالات ہیں۔ 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ تمہیں یاد نہیں جب 313 تھی تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے اور بدر کی سرزمین چھوٹے چھوٹے 2 بچے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے۔ ہماری قوم کے جھوٹے موٹے قائدوں کو شرم آنی چاہیے ان 2 بچوں سے جنہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا ابو جہل کا پتہ بتائیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قد دیکھ کر پوچھا اتنے بڑے آدمی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے بل جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ہم قسم کھا کے نکلے ہیں یا تو زمین پر گستاخ رسول زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے۔ یہ فکر کس کی تھی؟ مصطفیٰ کے غلاموں کی تھی، یہ صحابہ کی فکر تھی، بوڑھوں کی نہیں، جوانوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ایک بہت بڑا فوج کا دستہ ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، کیسے پوچھو کہ اس کے قریب؟ ان بچوں نے کہا جب ان سے کہا گیا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو ان بچوں نے کہا یہ دستہ کب تک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ جب اللہ کا فرشتہ موت کا فرشتہ آئے گا کوئی اس کا راستہ روکنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا نے دیکھا جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمزور سمجھا جا رہا تھا انہوں نے جا کے ابو جہل کو جہنم میں پہنچایا۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی تاریخ ہے۔ میں کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، حوصلے پست ہیں کیوں اس میں جواب پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا زمان پیدا کر۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، میں رکنے کا نہیں عرش و فرش کی آباد سے، مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ اے میری قوم کے جوانوں آؤ حضور سے عہد وفا کرو، عہد وفا مصطفیٰ جان رحمت سے، ڈرو نہیں، دبو نہیں، چھپو نہیں، میدان نہیں چھوڑنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ہمیں ہماری تاریخ یاد دلائی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا جوانوں تمہاری تاریخ کیا تھی؟ تل سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، آتے تھے ہم جاؤ گے تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم ہے، ایسے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ سبحان اللہ، یہ شہر کی نہیں، یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے۔ لیکن آج میری قوم کے زبان کہاں ہیں؟ شراب و شباب میں ڈوبے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں کی تہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں آج لبیک کے نعرے کو آپ لگاتے ہو اور نام محمد پر چل جاتے ہو، یاد رکھو آؤ یہ عہد کرو ہم حضور کے وفادار رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، جب تک سینے میں یہ دھڑکنیں باقی ہے ہمارا رشتہ حضور سے کبھی کمزور نہیں ہوگا۔
جب تک ہماری زبان باقی ہے حضور سے رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے کبھی ہمارا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا آپ کو معلوم ہے دنیا آج میری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب پیش کر رہی ہے زمانے میں میں بیٹھ جاؤں کیوں تاکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان گناہوں کی طرف آ جائیں میں کہتا ہوں شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے دنیا سے کہو اپنا سب کچھ نبوت خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یا رسول اللہ جیئیں گے تو آپ کے نام پر مریں گے تو آپ کے نام پر اور یہ شعور ہمیں کس نے دیا لوگ ہندوستان میں لاکھ دعائی کریں حسد کی بنیاد پر مگر ماننا پڑے گا سلمان اظہری نے جوانوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی ہے عشق پیدا کیا ہے لبیک کا نعرہ لگایا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہم حاسد نہیں کہ کسی کی عزت کو دیکھ کے حسد کرنے لگے عزت دینا یہ خدا کے اختیار میں ہے کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ عزت اللہ دیتا ہے اور ناموس رسالت کے لیے کوئی چاہے میں کھڑا ہوگا آپ چاہے آپ کھڑے ہوئے ہرگز نہیں یہ ڈیوٹی ہے ڈیوٹی یہ ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری اللہ اسی کو دیتا ہے جس کا کلیجہ مضبوط ہوتا ہے جس کے سینے میں مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے آپ یقین جانیے لوگوں کے اپنے اپنے رویے ہیں انداز ہے تاثرات ہے فلاں بیکار ہے فلاں نے دکھاوا کیا فلاں نے یہ کیا میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں ذرا میدان میں آ کے آپ بھی دکھاوا کر کے دیکھیے پتہ چل جائے گا نام محمد پہ کھڑا ہوگا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہے ہم اپنی زبانی اور زندگی کو بچانے میں لگے ہیں مگر یہی بریلی ہے یہی میرے تاج الشریعہ کی ذات ہے جنہوں نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا وقت تاج الشریعہ نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے یہ فکر کہیں اور بھی نہیں یہ فکر الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے بریلی کی فکر ہے مجھے فخر ہے کہ یہ بارگاہ امام احمد رضا کی فکر ہے لوگ کہتے ہیں کئی بار جب ہم نعرہ لگاتے ہیں بستی بستی طریق تاج الشریعہ کتنے چلنے والے ہیں کتنے حسد کرنے والے ہیں کہتے ہیں کیا بات ہے تمہاری کوئی محفل تاج الشریعہ کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی ہم نے کہا احسان فراموش نہیں ہے احسان فراموش نہیں ہے تاج الشریعہ اس ذات کو کہتے ہیں جس نے موجودہ دور میں ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑا ہے ہم حضور تاج الشریعہ کو بھول کیسے سکتے ہیں میری قوم کے جوانوں کو ہندوستان کی سرزمین پر بعد جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اللہ نے جنہیں عزت عطا فرمائی ہے اور یاد رکھیے گا ناموس رسالت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا میری بات سمجھ آ رہی ہے مجموعہ میں انتشار بہت زیادہ ہے آج کی تاریخ میں لیکن بہرحال میں جو بول سکتا ہوں بول حضور کی عزت کے لیے جو کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا میری طرف توجہ ہے حضور کی عزت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا حسین کا خاتم کون آواز نہیں آئی میرے کانوں تک خاتم حسین تھوڑے سے زمانے تک کون جانتا تھا تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا سلمان اظہری تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا اشرف جی
جیلانی یہ نالین مصطفیٰ کی برکت ہے. مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے کہ لوگ مجھے خاندان کی وجہ سے پہچانتے ہیں. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھنا نہ تھا, تم نے خرید کے مجھے مول کر دی. نعرے رسالت, نعرے حیثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا جب حضور کو جائیں گے یہ عزت, یہ شہرت, یہ شان, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ کام, یہ مقبولیت, یہ تمام چیزیں حضور کی برکت سے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اپنے اوپر اپنی ذات پر اپنی عزت اور شہرت پر نظر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کی طرف سے اس شان سے منتوں پہ گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. لوگ مٹانے میں لگے ہیں مگر بریلی کی آواز ہر زمانے میں یہی رہی ہے. رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے. آپ بیٹھے, آپ بیٹھے, آپ بیٹھے. مسلک اعلیٰ حضرت بادشاہ کرم و مسجد اقبال کلکتبی, شہنشاہ کرم و مسجد اقبال بریلوی, شاعر مسلک اعلیٰ حضرت بھائی اسد اقبال کلکتبی صاحب قبلہ. ارے چاہے میں تیرے ہاتھ مار دوں گا بہت تیز سے. عالمی شہرت یافتہ مداح رسول تشریف لا چکے ہیں. کے بعد انشاءاللہ انہیں بھی سننا ہے. تشریف رکھیے بلند آواز سے میری شریف رضی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا احسان عظیم الشان محفل ہے اور یہ محفل اس رضوی کی یاد بار بار ہمیں اور آپ کو تازہ کرا رہی ہے. چاہے منبر رسول دیکھ لیجیے, چاہے دیوانوں کا سیلاب دیکھ لیجیے, اور الحمدللہ یہ بھیڑ 500 روپے والی بھیڑ نہیں ہے, رسول اللہ کے نام پر گردن کٹانے کا جذبہ رکھنے والی بھیڑ ہے. جس بھیڑ نے ہر زمانے میں کہا جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا چاہو جلال دیں گے. میں عرض کر رہا تھا دشمن میرے نبی کی تعظیم کو خراب کرنے میں لگے ہیں, حضور کا ذکر مٹانے میں لگے ہیں, مگر ہمیں یہ فکر دی گئی ہے رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے. آج ابھی عید میلاد النبی کا موقع تھا, ہمارے ڈیکوریشن تیاریاں سب کچھ جلوس چل سے دیکھ رہے ہیں. جتنے کو استاد ہے ہم سے پوچھتے ہیں ایک زمانہ ہو گیا تمہیں کہ سر ڈیکوریشن جل سے جلوس اعلان کرتے ہوئے کب تک کرو گے آپ کو, کب تک؟ ہم ان سے کہتے ہیں حشر تک. کب تک؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نچل کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر اللہ سناتے جائیں گے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان سبحان اللہ. وقت کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ یہ چاند کیا ہے, زمین کیا ہے, دولت کیا ہے, پیسے کیا ہے, عزت کیا ہے, خاندان کیا ہے. وقت کا امام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی نہ چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں بنے دو جہاں. یا رسول اللہ دہن میں زبان بدن میں ہے جان, ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں سبابوں چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ تکھو پھلے کہ باتیں پھلے سنا میں کھلے رضا کی زبان. بریلی میں رہنے والوں ناز کرو, ناز کرو, تم شہر امام اہل سنت میں رہتے ہو. اور میں نے دنیا میں دیکھا ہے لوگ
बरेली शरीफ भी इतने एहतराम से आते हैं जैसा कि उम्रा करने जाते हैं। अल्लाह ने इस बरेली को इतनी इज्जत दी है पूरी दुनिया के अंदर। लोग इतने शान और इतने फख्र इतने एहतराम के साथ बरेली में आते हैं। याद रखिएगा, मैं अर्ज कर रहा था आज उनके हालात ऐसे हैं कि लगातार डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। एक बंदे पर इतना जुल्म किया जाता है कि उसके बाद कोई बंदा बोलने की हिम्मत और जुर्रत न करे। यही एक टिकड़ी है हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। तकरीबन 10 महीने का जमाना जेल में गुजरा। दुनिया ने क्या सोचा था, जरा तवज्जो दीजिएगा। दुनिया ने ये सोचा था कि हम शेर को जेल के अंदर बंद कर देंगे, हौसले पस्त हो जाएंगे, लहजा बदल जाएगा, चापलूसी का मिजाज आ जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसकी खुट्टी में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत है, वो कभी चापलूसी नहीं करते हैं, कभी दगाबाजी नहीं करते हैं, कभी पल में चाटने का काम नहीं करते हैं। इसलिए कि वो मेरा रजा है। जिस रजा से कहा नानपुरा के नवाब की तारीफ कर दो, मेरे इमाम ने कहा तारीफ मुस्तफा की जाएगी, दुनियादार की नहीं। पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान लफ्ज़ जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरब के बड़े बड़े दरिया के कोई जान मुंह में ज़बान नहीं, नहीं जिस्म में जान नहीं। रसूल अल्लाह करो तेरे नाम पे जाहिदा, करो तेरे नाम पे जाहिदा, करो तेरे नाम पे जाहिदा, ना बसे जा तुझे करो तेरे नाम पे जाहिदा, ना बसे जा तो तो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करो क्या करो जहां नहीं, करो मथे अहले तो बल रजा। पर इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारे ना नहीं। अभी 3 दिन पहले हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुंबई में जुमे की नमाज पढ़ाई, जुमे में खुतबा दिया और उन्होंने कहा 10 महीने से पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी कि सलमान अजहरी जब जेल से आएंगे तो पहला खिताब क्या होगा। सुन लो, वही बोलूंगा जो जेल जाने से पहले बोलूंगा। वही बोला जाने, वही जो 10 महीने पहले बोला जाता था। इसलिए कि आशिक और बल्कि ये कहिए शेर थोड़ी देर अगर पिंजरे में चले जाएं तो भीतर से सोचते हैं मैदान खाली हो गया है। नहीं नहीं, खैर बनाओ, शेर अब बाहर आ गया। खैर बनाओ। हुजूर की शान में ये गुस्ताखी करने वाले मौजूदा दौर में जो कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, इन सबको पकड़िए और ले जाकर किसी अच्छी जगह डीएनए कराइए। पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इनको पकड़िए, ले जाकर इनका डीएनए कराइए। जो मेरे नबी की शान में कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको ले जाकर डीएनए कराइए। पता चल जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है।